کس کو سنائیں حال دل زار اے ادا، آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی۔ وہ امراؤ لکھنؤ کی جان، جس کی ادا سے جان جاتی تھی، کیسے جان گئی کہ اگلے وقتوں میں کوئی میر تو تھا ہی، پر آنے والے وقتوں میں کوئی داڑر بھی ہوگا جو اپنا حال دل زار نثر میں تو بیان کر پائے گا، پر اپنی حیات کو ایک شعر میں کیسے سمیٹے گا؟ ہرگز سمیٹ نہ پائے گا۔ تو کیوں نہ میں اس کی حیات کے منشور کو ایک شعر میں سمو دوں۔ بے شک اس نے امراؤ جان ادا نے اپنی حیات کی تلخیوں اور محرومیوں کو صرف ایک شعر میں سمو دیا، پر اس نے مجھ پر بھی احسان کیا۔ جو میں نثر میں بیان کرنے سے قاصر رہا، اس نے شعر میں بیان کر دیا۔ اگرچہ اس نے اپنی حیات کی مجبور آوارگی کے اندھیرے میں زمانے کی سیر کا ایک دیا جلایا، پر اس نے دراصل میرے دل کی بات نشر کر دی۔ اس نے لکھنؤ کے آس پاس ہی سفر کیا، عکوں اور بیل گاڑیوں میں کیا، پر وہ میرے دنیا جہان کے سفروں پر حاوی ہو گئی۔ یوں آوارگی میں ایک طوائف میری مرشد ٹھہرتی ہے۔ ہم جیسوں کے مرشد بھی ہم جیسے ہی ہوتے ہیں۔ نیو یارک، براڈ وے اسٹریٹ، نمبر 112۔ سلجوق کی 10ویں منزل پر واقع فلیٹ کی شیشے کی دیوار، کھڑکی پر بارش کی بوچھاڑی، گیلے آبی آنسو بہاتی، سینہ کو بھی کرتی، ماتم کرتی دستکیں دیتی تھی۔ فلیٹ کے شفاف چوبی فرش پر میرا سامان بندھا پڑا تھا۔ میرا کچھ سامان تمہارے پاس پڑا ہے۔ اس عمر میں یوں بھی یہ سامان کر لینا چاہیے کہ سامان باندھ لینا چاہیے کہ جانے کون سی گھڑی کوچ کا نکارہ سنائی دینے لگے۔ جو نکارہ باجت ہے، دن رین وہ جانے کون سے لمحے تھم جائے، نہ باجے۔ سینٹرل پارک نیو یارک کے درختوں کے پتے ایک پرملال زردی میں آزردہ گرنے لگے تھے۔ موسموں کے پیمانے میں 24 ستمبر کو نیو یارک میں باقاعدہ خزاں کا آغاز ہو جاتا ہے، اور میں جو خود بھی خزاں کی اس زردی کی زد میں آیا ہوا تھا کہ ڈوبتے سورج کی زردی حیات کے منظر کو زرد کر رہی تھی۔ سامان بندھا پڑا تھا اور کوچ کے نکارے کی آواز سنائی دینے کو تھی۔ میں جو خود بھی خزاں تھا اور اس موسمی خزاں کو دل میں اتارتا تھا، پر رنجیدہ اور ملول نہ ہوتا تھا کہ میں نے سفر حیات کو موسموں کے تسلسل کے پہلو با پہلو طے کیا تھا۔ مجھے خزاں کی آمد سے دکھ نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک قرار آ گیا تھا کہ پتھر میں کونپلیں بھی تو اسی حیات کے آغاز میں پھوٹی، بہار بھی تو یوں نازل ہوئی جیسے آسمانی صحیفے اترتے ہیں۔ تو اب اگر خزاں وارد ہو گئی تو شکایت کیسی؟ میرے پتے بھی زرد ہو کر گرنے کو تھے، لیکن کیسے خوشنما اور چین کی زرد شہزادیوں کے پیرہنوں کی مانند شاندار تھی۔ دنیا بھر میں صرف ایک شجر ہے جو بہار میں نہیں، صرف خزاں میں اپنے جوبن پر آتا ہے، اور وہ ہے آتش عشق میں جلنے والا چنار۔ تو جیسے میں امراؤ جان ادا کا ایک روپ ہوں، تو کچھ ایسے ہی میں ایک خزاں رسیدہ چنار بھی ہوں۔ دور سے یہ چنار اگرچہ خوش نظر لگتا ہے، لیکن ذرا قریب ہو جائیں تو اس کے زوال کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ کوئی دن جاتا ہے جب اس کا آخری پتا بھی اس کی ڈالیوں سے جدا ہو کر زمین پر گر جائے گا اور گل سڑ کر مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، پر ابھی سے کیا غم، جب یہ آخری پتا زمین پر گرے گا تب دیکھا جائے گا۔ نیچے براڈ وے اسٹریٹ نمبر 112 پر
واقع 10ویں منزل سے نیچے بارش اور تیز ہواؤں کی زد میں آ کر اپنی ڈالیوں سے بچھڑنے والے بے انت زرد پتے پہلے تو زرد کٹی پتنگوں کی مانند ڈھولتے پھرتے اور پھر وہ برستے می میں بھیگتے بھاری ہو کر نیچے اسٹریٹ کے پتھریلے فرش پر جا گرتے تھے اور اس کی سرمئی سطح پر گرمی میں آئے ہوئے ایک بدن کی مانند چپک جاتے تھے۔ اس شیشے کی دیواری کھڑکی کہ جس پر بارش کے بے تحاشا آنسو برستے اسے دھندلاتے تھے، تو نیچے براڈ وے اسٹریٹ کے فرش سے چپکے زرد پتے میوزیم آف ماڈرن آرٹ میں آویزاں کسی تجریدی تصویر کا روپ دھارتے تھے، اور یہ تصویر وہ بناتا تھا جس کی بنائی ہوئی تصویروں کی نقالی کر کے ہم اس کی کھدائی میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ شفاف چوبی فرش پر میرا سامان بندھا پڑا تھا۔ مجھے کل اپنے وطن لوٹ جانا تھا۔ خزاں کا آغاز نیچے اسٹریٹ کے پتھریلے فرش پر چپکے ہوئے زرد پتے، بارش اور ہلکی خنکی مجھے آج سے 37 برس پیشتر ترکی کے شہر ارز روم تک لیے جا رہی تھی کہ وہاں بھی خزاں کا آغاز ہو چکا تھا، اور میں نے صبح سے سوائے چند انگوروں اور کچھ دہی کے کچھ نہ کھایا تھا، اور میں نے جیب میں سے اپنا آخری سکہ نکال کر ایک فقیر کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ ارز روم اور نیو یارک کے درمیان زمین کے بھی اور زمانے کے بھی بہت فاصلے تھے، لیکن ان زمانوں کی مہک مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ تب میں کسی بھی بندھن سے بے نیاز ایک لاپرواہ اور غیر ذمہ دار نوجوان آوارہ گرد تھا، اور اب میں بندھا ہوا تھا بال بچوں اور عمر کے بیت گئے برسوں میں، اور اس کے باوجود ابھی تک لاپرواہ بھی تھا اور غیر ذمہ دار بھی، اور آوارگی کا جنوں بھی کم ہونے کو نہ آتا تھا۔ یہ امریکہ اور کینیڈا سے میری پہلی اور کنواری ملاقات تھی۔ فلوریڈا اور نیو یارک میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد میں کینیڈا گیا تھا، اور وہاں سے پھر نیو یارک واپس آیا تھا، جہاں سلجوق کولمبیا یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے مقیم تھا۔ یہ ابھی 2-4 روز پہلے کی بات ہے، جب میں کینیڈا کے سب سے خوش نظر اور پرتاثیر صوبے برٹش کولمبیا سے واپس آ رہا تھا، اور وہ میرا آخری دن تھا جب موسم کی پہلی برف باری شروع ہو گئی تھی۔ کینیڈین راکیز کے جھیلوں اور جنگلوں پر برف اتر رہی تھی، اور شاہراہ کے دونوں جانب درختوں کی شاخیں برف کے بوجھ سے جھکتی جا رہی تھیں، جب میں نے ایک اداس مگر پھر بھی دل کو خوشی سے بھرنے والا ایک زرد اڑتا ہوا منظر دیکھا۔ پہلے ہوا دم روکے ہوئے ایک سناٹے میں تھی، اور اس خاموشی میں ہولے ہولے برف اترتی تھی۔ کار کی ونڈ سکرین سفید ہو جاتی، اور پھر وائپر کی مسلسل حرکت کرتے ہاتھ اسے سمیٹ کر پرے کرتے جاتے اور راستہ دکھائی دینے لگتا۔ کوئی ایک مقام آیا جہاں وادی یکدم وسیع ہونے لگی، اور اس کے ساتھ ہی تیز ہوا کا شور کار کی بند کھڑکیوں میں سے اندر آنے لگا۔ خاموشی سے گرتی برف ہوا کے زور سے بے بس ہو گئی۔ اس کے گالے ایک دوسرے میں مدغم ہو کر ایک سفید برہن کی مانند دکھائی دینے لگے، جو لہر در لہر پھڑپڑا رہا تھا، اور پھر اسی لمحے برابر کے قدیم جنگلوں کے جتنے بھی خزاں رسیدہ پتے تھے
وہ اپنی ڈالیوں سے جدا ہوئے اور ان کی زرد برف کی سفیدی پر حاوی ہو گئے۔ پھر اسی لمحے برابر کے قدیم جنگلوں کے جتنے بھی خزاں رسیدہ پتے تھے وہ اپنی ڈالیوں سے جدا ہوئے اور ان کی زردی برف کی سفیدی پر حاوی ہو گئی۔ زردی کا ایک انبار تھا جو امڑتا چلا آتا تھا۔ راستہ دیکھنا مشکل ہو گیا کہ برف کو تو کار کے وائپر سمیٹ سکتے تھے، لیکن زرد پتوں کا یہ بن تو ان کی پہنچ سے باہر ساری وادی کو بھر رہا تھا، اور زرد پتوں کے اس اڑتے ہوئے بن میں ہماری کار جیسے دفن ہو رہی تھی۔ وہ ڈھولتے ہوئے ہماری جانب آتے اور ونڈ سکرین کی گلاہٹ پر اداس چہروں کی مانند چپک جاتے۔ پتوں کی رگیں گویا سوکھی ہوئی شریانیں تھیں جن میں خون بھی زرد ہو چکا تھا، اور وہ اپنی زرد آنکھوں سے ونڈ سکرین کے پار ہمیں تکتے جاتے۔ ہر پتا کوئی نہ کوئی ایسا نقش تھا جو میری حیات کی تصویر پر ثبت تھا، کوئی نہ کوئی ایسا چہرہ جو دیکھا ہوا لگتا تھا، پر کوئی بھی چہرہ اکثر نہ رہا۔ جو ہی کچھ شناسائی ہونے کو لگتی، اپنی زرد آنکھوں سے مجھے تکتا، وہ پتا ہوا کی زد میں آ کر ونڈ سکرین سے جدا ہو کر برف کی سفیدیوں میں گم ہو جاتا اور اس کی جگہ کوئی اور چہرہ لے لیتا اور مجھے تکنے لگتا۔ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ خزاں مصور تھی اور وہ کار کی ونڈ سکرین کو ایک کینوس کی مانند کبھی برف کی سفیدی سے پینٹ کر دیتی اور پھر اسی لمحے اس پر زرد پتوں کے چہرے ثبت کر دیتی۔ ساری وادی زردی سے بھر گئی، راستہ دیکھنا مشکل ہو گیا، اور پھر کوئی ایک مقام آیا جب ہم اس سفید اور زرد دنیا میں سے نکل کر دھوپ میں آ گئے، اور پھر نہ پری رہی اور نہ ہی جنوں رہا۔ یہ ابھی 2-4 روز پہلے کی بات تھی۔ فرش پر میرا سامان بندھا پڑا تھا اور کل مجھے وطن واپس جانا تھا۔ ادم نے کہا تھا کہ کون ہے جس نے میں نہیں چکھی اور کون جھوٹی قسم کھاتا ہے، لیکن میں واقعی ایک سچی قسم کھاتا ہوں کہ میں زندگی میں پہلی بار امریکہ جا رہا تھا اور میں نے یہ ابھی تک نہیں چکھی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کڑوی کسیلی ہے یا اس کے خمار میں ایسی کرامت ہے کہ وہ آپ کو جنت سے بھی بے نیاز کر دیتی ہے۔ میں بالکل ویسے ہی پہلی بار امریکہ جا رہا تھا جیسے ابھی اسی برس میں پہلی بار دبئی گیا تھا۔ تو عوام الناس نے مجھ پر بہت ترس کھایا کہ ہائے ہائے، یہ بیچارہ آج تک دبئی بھی نہیں گیا تھا اور اپنے آپ کو جہاں گرد کہتا ہے۔ یہاں بھی کچھ یہی صورتحال درپیش تھی کہ ہائے ہائے، یہ بیچارہ۔ ٹی ہاؤس کے ویٹر بھی امریکہ جا کر مشاعرے پڑھ آئے ہیں اور اپنے ساتھ جشن برپا کروا کے آئے ہیں، تو یہ بیچارہ۔ چنانچہ میں امریکہ جاتا تھا تو چندے شرمندہ سا جاتا تھا۔ ویسے دل کے بھیتر میں جو راز ہے وہ آپ پر ظاہر کرتا ہوں کہ جیسے مکہ مدینے آپ تبھی جاتے ہیں جب آپ کو بلاوا آتا ہے، تو امریکہ نے بھی کبھی مجھے نہیں بلایا۔ ایشیا اور یورپ کا تقریباً ہر ملک مجھ پر اپنے پرکشش ڈورے ڈالتا تھا، اپنے مناظر، قدیم ثقافتی اور تاریخ کے ڈورے ڈالتا تھا، پر امریکہ نے ڈورے تو کیا، کبھی ایک ڈوری بھی نہ ڈالی۔ وہ ڈوری ڈال بھی دیتا تو میں اس کی جانب نہ کھنچتا کہ ہم دونوں کا منشور الگ الگ تھا۔ گزر چکے زمانوں میں
یورپ میں جو شب و روز گزرے ان میں ایک سمندر پار کر کے امریکہ پہنچنے کے مواقع قدم بہ قدم ملتے تھے۔ میں نہایت آسانی سے ساؤتھ ہیمپٹن کی بندرگاہ سے کسی لگژری لاحظ میں سوار ہو کر محض 50 پاؤنڈ کے کرائے میں نیو یارک پہنچ سکتا تھا، جو کسی زمانے میں نیو ایمسٹرڈیم کہلاتا تھا، پر طبیعت راغب نہ ہوتی تھی۔ مجھے نہایت جدید تہذیب کے بلند اور بھڑکیلے مظاہر متاثر نہ کرتے تھے۔ مجھے دنیا کی بلند ترین آسمانوں میں چھید کرنے والی عمارتوں، طویل کاروں، نیون سائنز، جوئے خانوں اور دولت کے انباروں سے کچھ لگاؤ نہ تھا۔ میں بے شک نوادا کے صحراؤں میں اور گرینڈ کینین کے روب میں آ جاتا تھا، پر ان کا وسیع جلال کافی نہ تھا۔ ان زمانوں میں امریکہ سے اجتناب کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ میں یورپ کے طول و عرض میں کاندھے پر سامان اٹھائے ہچ ہائکنگ کے ذریعے سفر کرتا آوارہ ہوتا تھا۔ راتوں کے لیے میرا مختصر خیمہ میرا گھر تھا، اور امریکہ میں یہ سہولتیں دستیاب نہ تھیں، اور فاصلے اتنے طویل اور بے پناہ تھے کہ میں ان میں گم ہو سکتا تھا۔ یورپ امریکہ کے نہایت وسیع کینوس کے روح برو ایک مختصر تصویر تھی، مختصر اور کوزی تھا۔ موسم سرما کی ٹھٹھرتی ٹھنڈک میں ہاتھوں سے دھنکی ہوئی کپاس بھری رضائی کی مانند سکھ دینے والا اور کوزی تھا، جبکہ امریکہ ایک جدید کمفرٹر تھا جو اتنا بڑا تھا کہ میں اس میں گم ہو سکتا تھا، اور نہ وہاں لوور، پراڈو، نیشنل گیلری، اورسی گیلری، ڈہلم یا وین گوگ میوزیم تھے۔ اگر کچھ تھا تو دنیا کی بلند ترین عمارتیں، برگر، کوکو کولا اور ہالی ووڈ تھا، اور ہاں، مارلن منرو بھی تھی۔ یہ صرف مارلن منرو تھی جو ان زمانوں میں کبھی کبھار مجھے امریکہ کی جانب ملتفت کرتی تھی، ورنہ اس میں میرے لیے کچھ کشش نہ تھی۔ اگرچہ میں امریکہ سے اجتناب کرتا تھا، لیکن یورپ میں امریکیوں کی قربت اور دوستی کا تمنائی رہتا تھا کہ وہ یورپی اقوام کی نسبت نہایت کھلے دل کے، انتہائی دوست اور کسی بھی احساس کمتری سے عاری تھے۔ ان کا ظاہر اور باطن ایک لگتا تھا۔ انہوں نے زبان اور لباس کو اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق ڈھال لیا تھا، جبکہ یورپی ان کی قید میں بے آرام ہوتے تھے۔ یورپ کی آوارہ گردی کے دوران یہ صرف امریکی تھے جن کے میں بہت قریب آیا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ وہ منتظر رہتے تھے کہ کوئی قریب آئے، اور اگر کوئی قریب نہ آئے تو وہ اس کے قریب چلے آتے تھے، اور ایک چوڑی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے تھے، ہائے، میں مائک ملر ہوں، میرے ساتھ برلن چلو، چند بطخوں کے ساتھ۔ میں آج بھی تقریباً 47 برس بعد بھی ایک امریکی خاتون کو یاد کرتا ہوں جو تب اس عمر کی تھی جس عمر کا میں آج ہوں۔ میں سوئٹزرلینڈ سے جرمنی کے شہر فرائبرگ تک آیا کیونکہ مجھے بلیک فارسٹ دیکھنے کا چاؤ تھا۔ میں صبح سے بھوکا پیاسا مسلسل سفر کر رہا تھا، اور فرائبرگ پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ کیمپنگ سائٹ یہاں نہیں، شہر سے بہت دور ایک گاؤں کے پاس ہے جہاں سے بلیک فارسٹ شروع ہوتا ہے۔ وہاں تک گرتے پڑتے ایک ٹرام میں گیا، پھر معلوم ہوا کہ کیمپنگ سائٹ ابھی 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جہاں تک پیدل جانا ہوگا۔ اپنا بھاری رکسیک اٹھائے بھوک اور تھکاوٹ سے نڈھال میں ہولے ہولے چلنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی بارش شروع ہو گئی۔ یقین کیجئے کہ مجھے اپنی اس حالت زار اور بے بسی پر رونا آ گیا۔ بالآخر کیمپنگ سائٹ تک پہنچ ہی گیا۔ بارش میں بھیگتے ہوئے اپنا خیمہ نصب کیا
اور پھر ایک بھیگے ہوئے اور فاقہ زدہ چوہے کی طرح رینگتا ہوا اس کے اندر چلا گیا۔ کیمپنگ سائٹ میں میری توقع کے برعکس نہ کوئی ریسٹورنٹ تھا اور نہ ہی کوئی اسٹور جہاں سے خوراک حاصل کی جا سکتی۔ شاید میرے رکسیک میں کہیں ایک باسی اور بوسیدہ فرینچ بریڈ تھی اور مجھ میں اتنی سخت بھی نہ تھی کہ میں اسے تلاش کر سکتا۔ اتنی دیر میں خیمے کے باہر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور اس کے ساتھ ہی ہیلو، ہائی ڈیئر، اینی باڈی ہوم کی آواز سنائی دی۔ میں کھسکتا ہوا آگے ہوا اور خیمے کا پردہ اٹھا دیا۔ باہر ایک سفید بالوں والی امریکی خاتون جھکی ہوئی تھی اور مسکرائے چلی جا رہی تھی۔ میں نے اور میرے خاوند نے تمہیں اس بیہودہ بارش میں یہاں آتے دیکھ لیا تھا۔ کیسا فضول ملک ہے جرمنی، جہاں بارش ہوتی رہتی ہے۔ ہم رات کے لیے اپنا کھانا تیار کر رہے تھے، یہ تمہارا حصہ ہے۔ اس نے ایک تشتری آگے بڑھا دی جس میں ایک بڑے سائز کی ایسی اسٹیک تھی جو ابھی تک سلگ رہی تھی۔ فرینچ فرائز کا ایک ڈھیر تھا اور بہت ساری سلاد تھی۔ پہلے بے بسی پر رونا آیا تھا اور اب اس اجنبی خاتون کی بے وجہ محبت اور مہربانی پر رونا آیا۔ اگلی صبح ناشتہ بھی پہنچا دیا گیا۔ تو میں امریکیوں کی مہمان نوازی اور کھلی طبیعت کا شیدائی تو تھا، پر ان کا ملک دیکھنے کا تمنائی نہ تھا۔ اگر میں اب زندگی میں پہلی بار امریکہ کی جانب سفر کرتا تھا تو اس مائیت قلب کا سبب کیا تھا؟ صرف میرا بیٹا سلجوق، جو پاکستان فارن سروس میں ہے اور ورلڈ بینک کے اسکالرشپ پر کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک میں بین الاقوامی امور میں ماسٹرز کر رہا تھا، اور میری اکلوتی بیٹی ڈاکٹر اینی، جو فلوریڈا میں رہتی تھی، اور میرا اکلوتا نواسا نوفل، جس کی پہلی سالگرہ قریب تھی، ورنہ میں امریکہ دیکھنے کا ہرگز تمنا ہی نہ تھا۔ ایک مدت کے بعد مجھے کسی بھی ملک کا ویزا حاصل کرنے کا عذاب سہنا پڑا تھا۔ پچھلے چند برسوں میں جہاں بھی گیا، چین، نیپال، ہندوستان، قطر یا دبئی، تو ذرا سرکاری طور پر گیا۔ مجھے کچھ نہ کرنا تھا سوائے ایک سوٹ کیس پیک کرنے کے اور ایئرپورٹ پر اتر کر استقبالیہ کمیٹی سے ہاتھ ملانے کے۔ تمام سفری کاغذات گھر بیٹھے پہنچ جاتے تھے۔ ویزا حاصل کرنے کا وبال میرے گمان میں بھی نہ تھا، پر میں شکایت نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر مجھے جان و دل اتنے ہی عزیز تھے تو اس کی گلی میں کیوں گیا تھا؟ میرے برابر میں ایک نوجوان اور قدرے متکبر مولانا تشریف فرما تھے۔ جب آئے تو سلام دعا کے بغیر نشست پر براجمان ہو کر تسبیح میں مشغول ہو گئے۔ وایات سے رنگ کی شلوار قمیض، سر پر ایک سیاہ چوکور ٹوپی جس میں سے ان کی دراز زلفیں سست سنپولیوں کی مانند لہراتی تھیں، ترچھی ہوئی جالی سی داڑھی جسے وہ بار بار ہتھیلی سے گالوں پر یوں چپکاتے تھے جیسے سریش سے لگائی گئی ہو اور اس کے اترنے کا خدشہ ہو۔ تقدس کا ایک مخصوص ڈرامائی گیٹ اپ۔ دوران سفر میں نے ذرا خوشگوار ہونے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھ سے کچھ کلام کرنا مناسب نہ جانا۔ JFK نیو یارک پر اتر کر وہ گرین کارڈ ہولڈرز کی قطار میں کھڑے ہو گئے۔ باہر نکلے تو 3-4 منتظر پاکستانی ان کے ہاتھ چومنے کو آئے۔ وہ یقیناً کوئی برگزیدہ ہستی تھی جو امریکہ کی قباحتوں اور بے حیائیوں میں جانے کیسے اپنا دامن بچا کر مذہب کی سربلندی کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ لاہور میں صبح کی سیر کے دوران ایک مولانا سے بھی ملاقات رہتی ہے اور ان سے چھیڑ چھاڑ چلتی رہتی ہے۔ پڑھے لکھے شخص ہیں۔ ایک روز خواجہ صاحب کہنے لگے، تارڑ صاحب، میں لندن سے واپس آ رہا تھا تو ہیتھرو ایئرپورٹ پر کیا دیکھتا ہوں کہ یہی مولانا چلے آ رہے ہیں۔ یہاں تو جاگنگ سوٹ میں بھی ہوتے ہیں، اور وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چمکدار زرق برق طلائی چوغے میں ملبوس ہیں، سر پر سبز رنگ کا عمامہ ہے، ہاتھ میں ایک عصا ہے اور آنکھوں میں کوہ طور کا سارا سرما ہے۔
جو مرید ان کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے آئے تھے وہ نہ صرف ان کے ہاتھ چومتے تھے بلکہ رخصت ہوتے ہوئے ان کی جانب پشت نہ کرتے تھے، بلکہ الٹے قدموں سے انہیں کورنش بجا لاتے ہوئے چلتے تھے۔ اور آپ ہیں کہ ان کی عزت نہیں کرتے۔ یہی مولانا ہر برس جنوبی افریقہ بھی جاتے ہیں اور وہاں انہوں نے ایک شرعی مسئلہ پیش کر دیا کہ نکاح کے ٹوٹنے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، جانے کس چھوٹی سی لغزش سے ٹوٹ جائے تو عین ممکن ہے کہ آپ میں سے بیشتر حضرات اپنی بیویوں کے ساتھ گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہوں، تو احتیاطاً نکاح دوبارہ کروا لیں، اور اس کار خیر کے لیے میں حاضر ہوں۔ چنانچہ ہر برس جنوبی افریقہ جاتے ہیں اور درجنوں جوڑوں کو گناہ کی زندگی سے بچانے کے لیے ان کے نکاح دوبارہ پڑھتے ہیں، اور بقول ان کے یہ شکر گزار لوگ ان کے چوغے کو نوٹوں سے بھر دیتے ہیں۔ اگر آپ توہم پرستی اور مذہب کے نام پر جہالت دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان میں نہیں، ناروے، انگلینڈ اور امریکہ وغیرہ میں مقیم پاکستانیوں میں دیکھیے، آپ اش اش کر اٹھیں گے۔ جس بھی ڈبہ پیر کا کاروبار پاکستان میں نہیں چلتا وہ انگلینڈ کا رخ کرتا ہے اور پیر کامل ہو جاتا ہے۔ جہاز کی نشستوں کی آخری قطار میں جہاں ٹانگیں پھیلانے کی گنجائش ہوتی ہے وہاں ایک نوجوان لڑکی بیٹھی تھی جو ہمہ تن اور ہمہ وقت آس پاس سے غافل اپنے 7-8 ماہ کے بچے کی آؤ بھگت میں مگن تھی۔ کبھی اسے کھلاتی تھی اور کبھی جھلاتی تھی۔ وہ بچہ کلکاریاں مارتے اس کے کٹے ہوئے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر کھینچتا تو وہ درد کے مارے دوری ہوتے ہوئے بھی مسکراتی تھی اور اپنے بال اس کی گرفت سے نہ چھڑاتی تھی۔ مسلسل اس سے باتیں کیے چلی جاتی تھی، ناراض ہو کر کبھی اسے کھوتا کہتی تھی اور خوش ہو کر اسے چوڑا کہتی تھی۔ کبھی وہ اس کی ناک کو مٹھی میں لے لیتا اور کبھی اس کی آنکھوں کو تھپکنے لگتا۔ وہ اسے دودھ پلاتی تو وہ منہ کھول کر سو جاتا۔ لڑکی اسے جہاز کی پارٹیشن کے ساتھ آویزاں کیے ہوئے پالنے میں لٹا کر کچھ دیر سستا لیتی اور 15-20 منٹ بعد پھر وہی کھیل شروع ہو جاتا۔ روز ازل سے ممتا کی سٹیج پر یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود ہر بچے کی آمد پر یہ کھیل جیسے پہلی بار کھیلا جاتا ہے۔ آپ اسے سینکڑوں بار دیکھ چکے ہوں گے۔ اس سینکڑوں بار دیکھے گئے کھیل کو دیکھ دیکھ کر اکتاتے نہیں۔ ہر بچہ وہی حرکتیں اور وہی شرارتیں کرتا ہے، وہی آوازیں نکالتا ہے جو اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ نکالتا ہے۔ آج تک روز ازل سے جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ان کی حرکات و سکنات میں کچھ تبدیلی نہیں آئی، ایک تسلسل ہے، اور اس کے باوجود ہر بچہ ایک نیا بچہ ہوتا ہے۔ ہر ماں اپنے بچے کی انہی حرکتوں، شرارتوں اور آوازوں کو اس طرح انجوائے کرتی ہے جیسے وہ اس کائنات کے وجود میں آنے کے بعد پہلا بچہ ہو۔ ماں تو اپنی جگہ، وہ بچہ دیکھنے والوں کو بھی اپنے آپ میں مگن کر لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چنانچہ میں بھی اس پرواز کے دوران اسی بچے میں مگن رہا اور نیو یارک تک میں یہ جان گیا کہ یہ کتنی دیر سوتا ہے، کتنا دودھ پی کر فیڈر کو پرے دھکیلتا ہے اور پھر کتنا وقت اپنی ماں کے بال نوچنے میں صرف کرتا ہے۔ میں قدرت کے اس عظیم کھیل اور انوکھے کھیل کو تقریباً بھول چکا تھا جو ایک بچہ زندگی کی سٹیج پر وارد ہو کر کھیلتا ہے، کیونکہ میرے بچے نہیں رہے تھے، بڑے ہو چکے تھے۔ لیکن میں اپنی بیٹی کے بچے نوفل کو پہلی بار ملنے جا رہا تھا۔ چنانچہ یہ بچہ مجھے اس ملاقات کے لیے تربیت دے رہا تھا، مجھے سکھا رہا تھا کہ دیکھو ایک بچے کے ساتھ اس طرح محبت کرتے ہیں۔ بے شک غیر ملکی ایئر لائنز میں سفر کرنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ ٹکٹ نسبتاً کم قیمت پر مل جاتے ہیں، صفائی ستھرائی بھی بڑھیا ہوتی ہے اور آس پاس نہایت تہذیب یافتہ اقوام کے لوگ براجمان ہوتے ہیں۔ ٹوائلٹ
صرف یوڈیکلون سے مہکتے ہیں، اور خورد و نوش کے بندوبست بھی نہایت خمار آور ہوتے ہیں، جبکہ پی آئی اے کے کرائے گراں ہیں، سروس میں بے اعتنائی ہوتی ہے، ٹوائلٹ میں یوڈیکلون کے سوا ہر مہک ہوتی ہے، اور آس پاس جو ہجوم ہوتا ہے وہ زیادہ تر انارکلی یا زیب النساء کی نسبت بھی ذرا نچلے درجے کا ہوتا ہے۔ تو اس کے باوجود پی آئی اے ہی کیوں؟ اینی چونکہ ان راستوں کی مسافر اکثر ہوتی ہے تو اس ترجیح کے بارے میں وہ بڑی پتے کی بات کرتی ہے۔ میں پی آئی اے میں نیو یارک جاتی ہوں تو اداس نہیں ہوتی، لگتا ہے کہ ابھی پاکستان میں ہی ہوں۔ زبان، اخبار، ٹیلی ویژن، ایئر ہوسٹسوں کے لباس اور آس پاس کے لوگ اپنے جیسے ہوتے ہیں، بلند آواز میں بات کرتے ہیں تو جہاز پر رونق اور زندہ لگتا ہے، اور جو ہی میں نیو یارک اتر کر اورلینڈو جانے والی فلائٹ میں سوار ہوتی ہوں تو ہر سو سناٹا ہوتا ہے، تمام چہرے اجنبی اور مجھ سے مختلف ہوتے ہیں، زبان بھی الگ ہوتی ہے، تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ پاکستان مجھ سے چھوٹ گیا ہے، آپ لوگوں سے میں جدا ہو گئی ہوں، میں یکدم تنہا ہو جاتی ہوں اور اداس ہو جاتی ہوں اور رونے لگتی ہوں۔ آس پاس کوئی میری جانب دیکھتا بھی نہیں کہ یہ لڑکی کیوں روئے چلی جا رہی ہے۔ پی آئی اے میں سفر کرتے ہوئے ایک بار یوں ہی آنسو بہنے لگے تو ایک اماں جی اپنی سیٹ سے اٹھ کر آ گئیں اور سر پر ہاتھ پھیر کر بولیں، بیٹی کیا ہوا؟ میں تقریباً 49 برس کے بعد کسی جہاز میں سوار یورپ کی جانب جا رہا تھا۔ پہلی بار کے بعد میں جتنی بار یورپ گیا خشکی کے راستے گیا۔ آج یہی محسوس ہوتا ہے شاید یہ قبل از مسیح کا واقعہ ہے۔ جب میں انگلینڈ جانے کے لیے پہلی بار ایک جہاز میں سوار ہوا تھا۔ آپ کو اس قصے کے قبل از مسیح ہونے کا یقین تب آئے گا جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان دنوں ابھی جیٹ ہوائی جہاز ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے اور شرفاء انگلستان جانے کے لیے بحری جہاز کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ رائل ڈچ ایئر لائنز یعنی KLM کا ایک سپر کانسٹلیشن جہاز تھا اور ظاہر ہے پنکھوں والا تھا۔ یہ جہاز آج کے پیمانوں کے مطابق 20 کی چال چلتا تھا، بلکہ اڑتا تھا، پرواز کم کرتا تھا اور جگہ جگہ اتر کر پٹرول بھروانے میں زیادہ وقت صرف کرتا تھا۔ کراچی سے روانہ ہوتے ہی ہانپنے لگا اور تہران میں جا اترا، پھر ایک انگڑائی لی اور قاہرہ کی رات کے سحر میں مبتلا ہو کر وہاں لینڈ کر گیا۔ تمام مسافروں کو ایک کوچ میں سوار کر کے ایک نہایت ہوش ربا نائٹ کلب میں لے جایا گیا تاکہ ڈنر کر سکیں۔ ڈنر کیا خاک کرتے، کلب میں عرب دوشیزاؤں کے بدن ایسے تھرکتے تھے جیسے انہیں مرگی کا دورہ پڑ گیا ہو۔ ان سے نظر ہٹتی تو میز پر دھری خوراک پر نظر کرتے۔ ویٹروں نے ترکی ٹوپیاں پہن رکھی تھیں اور صدر دروازے کے اوپر جمال عبد الناصر کی تصویر سجی تھی۔ وہ دوشیزائیں کچھ دیر تو خاموشی سے تھرکتی اور سوائے ان کی نافوں میں بندی گھنٹیوں کے اور کوئی آواز نہ آتی، اور پھر یکدم آرکیسٹرا کو بھی حال سا پڑ جاتا اور وہ یا حبیبی کا آلاپ کرنے لگتی۔ زندگی میں پہلی بار عربوں کی زبانی عربی سنی تو ہم نے احترام سے سر جھکا دیے۔ قاہرہ سے کوچ ہوا تو ابدی شہر روم میں جا اترے جہاں دوپہر ہونے والی تھی۔ مسافر حضرات کو ایئرپورٹ ریستوران میں من پسند لنچ کے لیے کوپن جاری کر دیے گئے۔ روم میں یہ قیام مجھے ان بھولے مولانا کی نسبت سے یاد آتا ہے جو انگلستان میں تبلیغ کی خاطر جا رہے تھے لیکن انگریزی کا ایک حرف نہیں جانتے تھے، اور بقول ان کے کہ جب کفار کے سینے میں نور کی شمع روشن ہوگی تو وہ خود بخود اردو اور پنجابی وغیرہ سمجھنے لگیں گے۔ ویٹر نے خوراک کا مینیو سامنے رکھ دیا تو بھولے مولانا نے اسے میری جانب سرکاتے ہوئے کہا، بیٹا
تم یہ پڑھ سکتے ہو؟ مینیو شاید فرانسیسی یا اطالوی زبان میں تھا، انگریزی میں ہرگز نہ تھا، لیکن مجھے یورپی خوراک سے شغف کے باعث یہ معلوم تھا کہ پولے چکن کو کہتے ہیں، اور صرف یہی ایک لفظ میری سمجھ میں آیا۔ بیٹے تم کیا کھاؤ گے؟ انہوں نے بے چارگی سے پوچھا۔ جناب میں تو چکن کھانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ یہ حلال ہے؟ پتہ نہیں سر، پولے ہے، جو بھی ہے۔ تو پھر تم ویٹر سے کہو کہ مجھے کچھ سبزیاں لا دے جو تلی ہوئی نہ ہوں، ابلی ہوئی ہوں، میں حرام نہیں کھانا چاہتا۔ ظاہر ہے انہوں نے یہ حرام والا وار مجھ پر کیا تھا۔ جب ہمارا آرڈر لایا گیا تو اس کا منظر کچھ یوں تھا۔ ایک باوردی ویٹر ایک ٹرالی دھکیلتا ہوا ریستوران میں داخل ہوا۔ ٹرالی ہماری میز کے پاس آ رکتی ہے۔ اس کے اوپر ایک سنہری تشت میں بھاپ اڑاتا ایک روسٹ چکن ہے جو گرم شوربے میں بھیگا ہوا لذت کی مہک کو پورے ریستوران میں بکھیرتا ہے۔ چکن کے گرد انواع و اقسام کی تلی ہوئی سبزیاں اور سوس ہیں۔ یہ تشتری میرے آگے سجا دی گئی۔ پھر ویٹر نے جھک کر ٹرالی کے نچلے حصے میں سے ایک پلیٹ برآمد کی جس میں چند مٹر کے دانے، کچھ ناتواں سی گاجریں اور شلغم وغیرہ ایک ناخوشی کی حالت میں ابلے ہوئے پڑے تھے۔ یہ پلیٹ مولانا کے آگے رکھ دی گئی۔ جب میں اپنے خستہ اور گرم چکن کے چند پارچے شکم میں اتار چکا اور مولانا ابھی کانٹے سے مٹر کے ایک دانے کا تعاقب کر رہے تھے تو انہوں نے پوچھا، برخودار یہ چکن ذائقے میں کیسا ہے؟ میں نے چٹخارے لیتے ہوئے عرض کیا کہ جناب بس کیا عرض کروں، بہت ہی سبحان اللہ۔ مولانا نے اپنی پلیٹ پرے دھکیل کر کہا، مجھے اس چکن کی شکل سے لگتا ہے کہ یہ حلال ہی ہو سکتا ہے۔ تم ویٹر سے کہو مجھے بھی یہی لا دے۔ پنکھوں والا یہ جہاز روم سے اڑا اور اڑتے اڑتے جرمنی کے شہر ڈسلڈورف میں جا اترا۔ وہاں ذرا دم لے کر ٹینکی فل کروا کے جو پرواز کی ہے تو 20-30 منٹوں میں ہالینڈ کے گلے لالہ شہر ایمسٹرڈیم کے گلے جا لگے ہیں۔ یہاں بھی قاہرہ کی مانند ہمیں ایک کوچ میں سوار کر کے نہروں کے نظارے کروائے گئے۔ یہ پہلا یورپی شہر تھا جسے میں دیکھ رہا تھا۔ دیکھ کیا رہا تھا؟ ایک نیلا نیلا خواب تھا جو مختلف رنگوں کی دھن میں ملفوف تھا، اور اس دھن میں جتنے چہرے تھے، خاص طور پر لڑکیوں کے، وہ کوکاف سے اتر کر سیدھے میرے کچے اور نوجوانی کی حد کو عبور کرنے والے بدن کو ایک شرمندہ سناٹے میں لے جاتے تھے۔ میں جب دوبارہ ایمسٹرڈیم گیا تو نہ وہ دھن تھی اور نہ وہ نیلے خواب، عام سے لوگ تھے اور معمولی سی لڑکیاں، کہ یہ صرف پہلی ملاقات کے سحر تھے جو ہر شے کو رنگین کرتے تھے۔ ایمسٹرڈیم چونکہ KLM کا گھر تھا اور جہاز بھی اتنی طویل پروازوں کے بعد تھکاوٹ سے چور تھا، اس لیے یہاں سے لندن تک BOAC کے طیارے میں قدم رنجہ فرمایا۔ یہ طیارہ لندن سے ادھر کہیں بھی نہ اترا کہ نیچے سمندر تھا۔ مجھے ٹھیک طرح سے یاد تو نہیں، لیکن کراچی سے لندن تک اس سفر کے دوران کافی شب و روز گزرے، اور آج 49 برس بعد ہم محض 7 گھنٹے کی براہ راست پرواز کے بعد مانچسٹر میں اترنے والے تھے، یعنی آگے چلیں گے ذرا دم لے کے۔ مانچسٹر ایئرپورٹ پر چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر PIA کے تمام مسافروں کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے سامان سمیت جہاز سے باہر نکل جانے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ طویل قطاریں لگتی ہیں اور پھر آپ کو اور آپ کے سامان کو نہ صرف سیکیورٹی مشینوں سے گزارا جاتا ہے بلکہ جی بھر کے آپ کو ٹٹولا بھی جاتا ہے۔ یہاں ایک مختصر قیام تھا۔
एयरपोर्ट की रौनकों और गहमा गहमी में से गुजरते हुए स्मोकिंग एरिया की तलाश में दरबदर होते हुए मुझे एक रेस्तोरां से कॉफ़ी और अल्कोहल की मिली जुली महक आई, जो यूरोप की पहली पहचान थी और उसमें एक अजीब सा सरूर था। स्मोकिंग एरिया में पिछले 8-9 घंटों से लेडी निकोटीन के वसल से महरूम लोग इस मर्ग सिफ्त महबूबा से होंठ लगाए उसके जहरीले सांसों को अपने अंदर उतार रहे थे। मैं भी उनमें शामिल हो गया। एक गहरा जहरीला सांस अपने अंदर उतारा और सुखी होकर शांत हो गया। जहाज़ एयरपोर्ट से बुलंद हुआ तो नीचे वो शहर नज़र आने लगा जो कभी मेरा घर हुआ करता था। यहीं कहीं रेस्टियल रोड पर मकान नंबर 1012 हुआ करता था, जिसमें एक मेहरबान खातून मिसेस चैपमैन, उसका बूढ़ा बाप और मैं रहा करते थे, और स्कॉटिश टेरियर कुत्ता विस्की रहा करता था, जो घर से बाहर अपना पट्टा मुंह में दाबे मेरा मुंतज़िर रहता था कि कब मैं आऊं और उसे नज़दीकी जंगल में सैर करवाने के लिए ले जाऊं। और जब सरमा की पहली भारी बर्फबारी हुई थी और हम दोनों उस सफ़ेद हो चुके जंगल में उतरे थे, तो विस्की बर्फ़ में धंसता जाता था, उससे चला नहीं जाता था, और मैं उसे गोद में उठाकर घर लाया था और आतिशदान के सामने रख दिया था ताकि उसके स्याह बालों के साथ जो बर्फ़ लिपट गई है वो पिघल सके। एक नज़दीकी कस्बे में फ़िल्म देखकर जब मैं रात गए घर लौटता था तो फ्रैंक सिनात्रा का गीत ऑल द वे गुनगुनाता जाता था ताकि तारीकी में डर न लगे। मेरी मोहब्बत गहरी है, नीले समंदरों से भी गहरी। अगर तुम मुझसे रास्ते के आखिर तक मोहब्बत करोगे तो मैं भी वहाँ तक तुमसे मोहब्बत करूँगा, ऑल द वे। और उसी 1012 रेस्टियल रोड वाले घर से निकलकर मैंने पहली बार लेक डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए हिच हाइकिंग की थी, ऑल द वे। थोड़ी देर बाद जहाज़ के नीचे एक वसी नीली झील सिरकने लगी, जो शायद वंडरमेयर थी, जिसके होशरुबा किनारों पर मैं पैदल चला था और विलियम वर्ड्सवर्थ के डोव कॉटेज तक जा पहुंचा था, और उसके कस्बे ग्रासमेर में कुछ रोज़ बसर किए थे, तकरीबन 46 बरस पहले। ये मेरा माजी था जो बहुत ही पीछे रह गया था, वहाँ रह गया था जहाँ अभी पंखों वाले जहाज़ चलते थे, और पहली शेव किए हुए मुझे ज़्यादा अरसा न हुआ था, और लम्हे मौजूद मेरा हाल था, और मेरी उम्र के मुताबिक ये हाल कुछ इतना बुरा न था। अगरचे दांत झड़ते जाते थे, पर बकिया बदन अभी तक मेरा साथ देता था। मुझ में अभी सकत थी तवील मुसाफतों को सहने की और बेवजह मोहब्बत सहने की। तो मैं उस शहर मैनचेस्टर के ऊपर उड़ान करता हुआ न्यूयॉर्क की जानिब जाता था, और वो बच्चा फिर से अपनी माँ की गोद में हुमकता, उसके बाल खींचता, हंस हंस कर बेहाल होता था, और उसकी माँ अपने बाल छुड़ाने की कोशिश नहीं करती थी। बराबर में जो नौजवान ड्रामाई दाढ़ी वाले मौलाना थे, वो कब से खराटे ले रहे थे और नींद में जाने क्या बुड़बुड़ा रहे थे। और नीचे जहाज़ के नीचे अब ज़मीन न थी, समंदर था, बहरे ओकियानूस था। बोल मेरी मछली कितना पानी, बस इतना पानी कि कहीं बहुत दूर समंदर पार, बहरे ओकियानूस के पार, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। जहाज़ बैठता चला जा रहा था और उसके साथ मेरा दिल बैठता चला जा रहा था कि जूं ही जहाज़ बुलंदी कम करता है, उसके साथ आपका बदन बुलंदी कम नहीं करता, अलबत्ता आपका दिल गिरने लगता है, बैठने लगता है, और आप अपनी नशिस्त के बाजू थाम लेते हैं कि कहीं दिल के साथ ही न गिर जाएं। जहाज़ इसलिए बैठता चला जा रहा था
کہ ہم نیو یارک کے جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پر اترنے کو تھے۔ مجھ میں پھر وہی حیرت کروٹیں لینے لگی، جاگنے لگی، جسے اب تک تو دھیما ہو کر فنا ہو جانا چاہیے تھا کہ میں تو عمر رسیدگی کی جانب مائل تھا، ایک بچہ نہ تھا جو پہلی بار ایک انجانی بستی میں داخل ہونے کو ہے۔ اس کا منہ کھلا ہوا ہے، آنکھوں میں تجسس اور تمنا کی کشتیاں ڈولتی ہیں جن کے بادبان کھلے ہوئے ہیں، اور وہ اسے ایک اجنبی سرزمین کی جانب لیے جا رہی ہیں، ایک اندیکھی بستی کے قریب ہو رہی ہیں۔ وہاں کے مکین اور مکان کیسے ہوں گے میں نہیں جانتا تھا کہ حیرت کا طلسم ابھی تک ایک خزاں رسیدہ پتوں والے چنار کے کھوکھلے ماضی کی آگ میں جل چکے تنے میں موجود ہے، اور وہ موجود تھا۔ جہاز کی بلندی جوں جوں کم ہوتی گئی، اس کے ساتھ ساتھ نیچے جو ذرے اور دھبے دکھائی دے رہے تھے وہ دھیرے دھیرے فوکس میں آنے لگی، ان کی شکلیں، شباہتیں، صورتیں واضح ہونے لگیں۔ دھوپ کے جزیرے تھے، چھاؤں کی خلیجیں تھیں، جھیلیں اور تالاب تھے جن میں سورج چمکتا تھا اور ہمارے ساتھ ساتھ سفر کرتا تھا۔ رہائشی علاقے تھے جن کا طرز تعمیر یورپ سے قدرے مختلف تھا، اگرچہ خوش نظر تھا، اور گولف کورسز کے گھاس بھرے ٹیلے اور تالاب تھے۔ ایک آبنائی میں بادبانی کشتیاں نیلاہٹ پر منجمد تھیں، نیچے گھنی دم گھونٹتی آبادی، اور اسکائی اسکریپرز کا کوئی شہر نہ تھا جو میرے تصور میں نیو یارک تھا۔ سفید بادبانی کشتیاں، پانیوں کی نیلاہٹ میں منجمد گالف کورس، جھیلیں اور ایک سمندری وسعت۔ امریکی امیگریشن افسر اپنے شیشے کے گھر میں براجمان مجھے نہ دیکھتا تھا، اپنے کمپیوٹر کی سکرین میں مجھ سے لا تعلق گم تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ سکرین پر میری زندگی کے شب و روز تھے، میری چارج شیٹ تھی کہ میں کون تھا، میرا پیشہ کیا ہے، میں نے آج تک کیا لکھا ہے، کس کے حق میں اور کس کے خلاف لکھا ہے، میں کس مقصد کے لیے امریکہ آیا تھا۔ اس سکرین پر شاید میری زندگی کے وہ گوشے بھی نظر آ رہے تھے جو میری نظر سے بھی اوجھل تھے۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ اس نے سکرین سے نظریں ہٹائے بغیر سوال کیا۔ 66 برس۔ اس نے پہلی بار سکرین سے نظریں ہٹائیں۔ لگتا نہیں۔ آپ کس میڈیا ادارے سے منسلک ہیں؟ میرے پاسپورٹ میں پیشے کے خانے میں ادیب اور ٹیلی ویژن میزبان درج تھا۔ میں ایک فری لانس ادیب، صحافی اور میڈیا پرسن ہوں، کسی کا ملازم نہیں۔ امریکہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اپنے بیٹے سے ملنے، جو کولمبیا یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، اور بیٹی سے ملنے جو آرلینڈو میں رہتی ہے، اور اپنے نواسے کی پہلی سالگرہ میں شرکت کرنے کے لیے، اور شاید مجھے یہاں ایک کتاب کے لیے یا اخباری کالموں کے لیے بھی کچھ مواد مل جائے۔ آپ یہاں کس یونیورسٹی میں لیکچر دیں گے؟ جی نہیں۔ کیا آپ ایک مشہور شخصیت ہیں؟ زیادہ نہیں۔ میں بے حد احتیاط کر رہا تھا۔ ایک امریکی امیگریشن افسر کے پاس ملک کے صدر سے زیادہ اختیارات ہوتے ہیں۔ وہ جو بھی فیصلہ کر دے اسے کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بغیر کسی وجہ کے باقاعدہ ویزے کے باوجود آپ کو امریکہ میں داخل ہونے سے روک سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی حصے مزاح کو بھی منجمد کر دیا تھا کہ یہ اس افسر سے سراسر مختلف ہو سکتی تھی اور مجھے مسائل سے دوچار کر سکتی تھی۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ وہ ایک شگفتہ مزاج شخص ہے تو میں کیا آپ ایک مشہور شخصیت ہیں کے جواب میں ذرا جعلی تکبر سے کہتا کہ آفیسر میں اتنا جانا پہچانا ہوں کہ اگر یہاں آس پاس کوئی پاکستانی ہو اور وہ مجھے نہ جانتا ہو تو تم بے شک مجھے ڈیپورٹ کر دینا۔
میں نے یہ خطرہ اس لیے مول نہ لیا کہ عین ممکن تھا کہ اگر درجن بھر پاکستانی آس پاس ہوتے اور ان میں سے کوئی بھی مجھے نہ پہچانتا تو میں ایک احمقانہ تفریح بیان کی پاداش میں امریکہ بدر ہو جاتا۔ لیکن کہیں غیب سے PIA کا ایک اہلکار نمودار ہوا اور اس نے یہ احساس کیے بغیر کہ میں اس لمحے کے درمیان معلق ہوں جب مجھے یا ادھر یا ادھر کیا جا سکتا ہے، مجھ سے ہاتھ ملایا کہ آہا طاہر صاحب آپ کہاں؟ تو آپ مشہور ہو۔ امیگریشن افسر کے پتھر چہرے پر ایک مسکراہٹ پگھلی۔ محض اتفاق ہے کہ یہ شخص مجھے جانتا تھا۔ کیا پاویز مشاروف تمہیں جانتا ہے؟ اب یہ مشاروف پتہ نہیں کون تھا، کوئی روسی زار یا بیلے ڈانسر تھا تو وہ مجھے کیسے جان سکتا تھا؟ معاف کیجئے، میں سمجھا نہیں۔ پاویز مشاروف، یور پریزیڈنٹ؟ اچھا وہ والا پاویز مشاروف۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ مجھے جانتا ہے؟ ابھی چند ہفتے پیشتر اس نے مجھے صدارتی محل میں خصوصی طور پر ڈنر کے لیے مدعو کیا تھا۔ یہ بیان سراسر حقیقت پر مبنی تھا، اگرچہ کچھ حقائق قدرے مخفی رکھے گئے تھے۔ یعنی صدر پاکستان نے میرے علاوہ 300-400 مزید ادیبوں اور دانشوروں کو بھی کھانے پر بلایا تھا، جن میں سے بیشتر کو نہ میں جانتا تھا اور نہ وہ مجھ سے واقف تھے۔ کون کہتا ہے کہ پاکستان میں دانشوروں کی کمی ہے؟ اوہ! امیگریشن افسر کی مسکراہٹ سے ظاہر ہو گیا کہ وہ متاثر ہو چکا ہے۔ نیو یارک میں کہاں قیام کرو گے؟ اپنے بیٹے کے فلیٹ میں، براڈ وے پر کہیں۔ کون سی اسٹریٹ؟ مجھے علم نہیں، اسے ایئرپورٹ کے باہر موجود ہونا چاہیے۔ کیا وہ ہوگا؟ وہ میرا بیٹا ہے، ہوگا۔ شکریہ سر، انجوائے یور اسٹے ان USA۔ اس نے پاسپورٹ کے ساتھ ایک چٹ منسلک کر دی جو 1.94 کہلاتی ہے اور مہر لگا کر مجھے واپس کر دیا۔ میں کتنا عرصہ امریکہ میں قیام کر سکتا ہوں؟ جتنے عرصے کے لیے تمہارا ویزا کارآمد ہے، تقریباً 4.5 برس۔ تب تک یہ سوال جواب صرف 4-5 منٹ میں مکمل ہو گئے۔ میں منتظر رہا کہ کب میرے کپڑے اتروائے جائیں گے، میرے بوٹ اور میری بیلٹ اتروا کر بدنی تلاشی لی جائے گی، پر ایسا کچھ نہ ہوا۔ شنید تھی کہ یہاں پاکستانی وزیروں اور جرنیلوں کی بھی پتلونیں اتروا لی جاتی ہیں، اور کیا ہی اچھا کیا جاتا ہے، اور ہر مسلمان کو ایک دہشت پسند اور اسامہ بن لادن کا پھپھی زاد سمجھا جاتا ہے، پر ایسا کچھ نہ ہوا۔ اس پل صراط کو پار کر کے میں سامان کی دھڑ دھڑ کرتی متحرک بیلٹ کے سامنے جا کھڑا ہوا، لیکن اس سے پیشتر $3 کی ادائیگی کر کے اپنے سامان کے لیے ایک ٹرالی حاصل کر لی۔ سامان لاد کر جب میں ٹرالی دھکیلتا US کسٹم کی جانب روانہ ہوا تو وہاں وردیوں میں ملبوس چند نہایت موٹی موٹی بے ڈول حبشنے اور اتنے ہی موٹے گورے کسٹم اہلکار استراحت فرما رہے تھے۔ میں اپنے سامان کی چیکنگ کے لیے ان کے قریب جا رکا تو ان میں سے ایک نے دفعہ قسم کا اشارہ کیا کہ جاؤ جاؤ، ہم درویشوں کے آرام میں کیوں مخل ہوتے ہو؟ مجھے اتنی آسانی سے سرخرو ہو جانے پر شدید مایوسی ہوئی کہ میں وطن واپسی پر اپنے اخباری کالموں میں امریکہ کی اسلام دشمنی اور ایئرپورٹ پر پاکستانیوں سے بدسلوکی کے رونے نہیں رو سکتا تھا۔ بے شک چند ایک ایسے واقعات بھی رونما ہوتے ہوں گے، لیکن میرا تجربہ سراسر مختلف تھا۔ جہاز سے باہر قدم رکھنے کے پورے 10 منٹ بعد میں JFK ایئرپورٹ سے باہر نیو یارک میں سانس لے رہا تھا، بلکہ سانس لینے کا موقع بھی نہ ملا کہ باہر سلجوق اور اس کا بچپن کا دوست علی محمود پریشان شکلیں بنائے کھڑے تھے کہ پتہ نہیں والد بزرگوار کے ساتھ اندر کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اور وہ کب اپنے جوتوں کے تسمے باندھتے بیلٹ کستے باہر آتے ہیں، اگر آتے ہیں تو۔ سلجوق اور علی کیتھیڈرل اسکول لاہور میں اپنی ڈھلکتی نکروں کو ارستے چھٹی ٹائم ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈالے یار یار کرتے بچے ہوا کرتے تھے۔
اور اب علی محمود ایک عرصے سے نیو یارک میں تھا۔ جب اس کے بینک اکاؤنٹ میں پہلی بار ایک ایسے صفر کا اضافہ ہوا جس نے اسے ایک ملینر بنا دیا، تو اس نے سب سے پہلے سلجوق کو فون کیا کہ یار میں ملینر ہو گیا ہوں۔ سلجوق فارن سروس میں چلا گیا اور اب اس لمحہ موجود میں یہ کیسا اتفاق تھا کہ وہ دونوں نیو یارک میں تھے۔ مجھے تو وہ اب بھی نکرو میں ملبوس چھوٹے بچے نظر آ رہے تھے جو چھٹی ٹائم منتظر تھے کہ کب ان کے والدین انہیں لینے آئیں۔ اگرچہ پانسا پلٹ چکا تھا، میں انہیں نہیں، وہ مجھے لینے آئے تھے۔ بلکہ سلجوق نے، جو عام حالات میں ایک شرمیلا اور نمایاں نہ ہونے کی کوشش کرتا نوجوان ہے، گلے لگا کر مجھے چوما بھی، جیسے وہ نہیں، میں اس کا بیٹا ہوں۔ تو یہ نیو یارک